آج اسکولوں میں بچوں پہ ہونے والے تشدد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسکول چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ کے ہو، ان سب میں بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو ڈانٹ پلا کے ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ مار پیٹ اسکولوں میں اب میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ میرے سامنے ہی والدین آ کے ٹیچرز کو کہہ رہے کہ اب ٹیچرز کو گلا کرتا ہے کہ آپ کا بچہ فلاں مسئلے بنا رہے، تو والدین یہ کہتے ہیں کہ بس مار دو ان کو، آپ جتنا بھی مارتے ہو تو ہماری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، بس آئندہ جنگ یہ کرے تو آپ نے مارنا ہے۔ اب میں آپ کو پوری زمانہ دیتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو والدین کا کچھ ایک خاص تعداد ہے جو کہ اس چیز پہ ایگری ہے کہ بچوں کو مار پیٹ کے ذریعے سمجھانا ہے، آداب سکھانا ہے، ان کو سبق ان کو یاد کروانا ہے۔ ٹیچر کی بات اگر وہ نہیں مانتا تو طریقہ ہے کہ مار دے تو پھر مانے گا۔ اب یہ مارنا، یہ ساری دنیا میں اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ بچے پہ اچھے اثرات نہیں چھوڑتا، خاص کر وہ بچے جو کہ کچی پکی یعنی 6-8 تک کلاس کے جو بچے ہیں، تو ان پہ یہ بہت ہی ان کی ذہنی صلاحیت پہ، ان کی سوچنے کی صلاحیت پہ، ان کے جو عادات ہوتی ہیں ان کی بہت ہی ان کی اینٹی ایک طرح سے یہ تو جب یہ کہ چیز آپ بچوں میں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بنانے کی بجائے بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ والدین کی رضامندی سے کچھ حد تک اسکول کی طرف سے زیادہ شدت کے ساتھ اساتذہ کو یہ پریمٹ دیا گیا ہے کہ بس مار دو، لیکن آپ نے ان کو یہ چیز سکھانی ہے، یہ بات ان سے منوانی ہے۔ اب بچے کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، تو عارضی طور پہ تو یہ بات ہو جو اساتذہ، والدین اور اسکول کی جو خواہش ہوتی ہے تو وہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیز بالکل ہی بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک تو ان کی فزیکلی ان کو ایک مار پیٹ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، دوسرا نفسیاتی اثر اس کا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ بچے میں ایک تو ڈرپوک بن جاتے ہیں، ایزیٹیشن میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ عادت ایزیٹیشن یہ بچوں کو مارا پیٹنا یہ اسکولوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کو سٹارٹ میں تو کم مارا جاتا ہے، لیکن جب وہ ٹیچرز کی جو اس سے وہ بات منوانا چاہتا ہے تو جب بچہ اس کو کم اوبے کرتا ہے تو یہ تشدد بڑھتا ہے۔ تو یہ تشدد کے بڑھنے کے ساتھ ان کی جو نفسیاتی بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں یہ بھی بڑھتے ہیں۔ کچھ کسی سے بھی ہیں کہ جن بچوں نے اس تشدد سے تنگ آ کے خودکشیاں کی ہے، کچھ گھروں کو چھوڑ گئے ہیں، کچھ اس طرح بیمار پڑ گئے، ذہنی بیماریاں ان کو ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے انہیں مختلف بیماریاں ان کو ہونے لگی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ڈرپوک پن کا جو بڑا مسئلہ ہے، سبق سے جو دوری ہے، یعنی وہ نہیں سیکھ پاتے، ان کی سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ یہ نہیں کہ 1-2 سال تک جاری رہتا، یہ چونکہ ہم سب سمجھتے ہیں، یہ پروف بھی ہوا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سکھا سکتے ہو، اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے آپ بچپن سے اس میں کچھ خوبیاں پیدا کر کے ان کی جو آنے والی زندگی ہے یہ خوبیاں ان کی اس ساری عمر ان میں رہتی ہیں۔ تو جب اسکول جو کہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے بچوں کو کافی کچھ سکھانے میں، تو جب وہاں سے بچے کو یہ نگیٹو چیز ملے گی تو آنے والی زندگی بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کی ہم ایک بہتر مستقبل بنا رہے ہیں کہ یہ قابل ہو جائیں گے، کمپیٹنٹ زندگی گزار سکیں گے، لیکن ایک قدرت کی طرف سے جو انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی گئی ہے، یعنی اب آج یہ پروو ہوا ہے کہ انسان میں ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ہر ایک انسان میں صرف میتھمیٹکس، انجینئرنگ، میڈیکل کی انٹیلیجنس نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگ نیچرل جینیس ہوتے ہیں، کچھ لوگ
लिटरेचर जीनियस होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्समैनशिप में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो ये मुख्तलिफ बहुत सारी सलाहियतें इंसानों में होती है। लेकिन हमारे स्कूल सिस्टम जहाँ पे डंडा चलता है, जहाँ पे मारपीट चलती है, जहाँ पे डांट पिलाई जाती है, तो ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हमारे स्कूलों में नहीं है। तो सिर्फ कुछ मखसूस सिलेबस रट्टा करवा के, मारपीट का मतलब है कि बच्चों से आपने रट्टा करवाना है। अब बच्चा टेंशन नहीं दे रहा है तो कुछ मसला है। अब स्कूल आता है तो लड़ने की मकसद, एक स्कूल का एनवायरनमेंट है तो उसको सीखना चाहिए, नहीं सीखता है तो कुछ मसला है। अक्सर देखा गया है कि वो असातिज़ा जिनको सब्जेक्ट पे अबूर नहीं होता, जिनके पास टीचिंग टेक्निक्स नहीं होती, तो ये वो ज़्यादा डंडे का इस्तेमाल करते हैं, मारपीट डांट वगैरह का वो ज़्यादा इससे मदद लेते हैं कि अपने इस्लामी पे काबू पा के बच्चों को डिलीवर कर लेते हैं। लेकिन ये डिलीवरी मौसर नहीं रहती, बच्चे इससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और पढ़ाइयों से दूर हो जाते हैं, पढ़ने की जो उनकी सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो ये तरीका बहुत ही ज़ालिमाना भी है और ये चूँकि फ़ायदेमंद नहीं है, तो लिहाजा वालिदैन को इसके ख़िलाफ़, माशरे को इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, ज़्यादा शिद्दत से बोलना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिला तवातुर से चला आ रहा है और तकरीबन सभी स्कूलों में ये चीज़ मौजूद रही है। अब बच्चे की जो बैड हैबिट्स होती है, अब हम सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसने कुछ सीखा नहीं हुआ होता है, तो माशरे में आके वो कुछ सीखता है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट्स को कंट्रोल करके कुछ इस तरह के हालात पैदा करके, ताकि बच्चा में जो बुराइयाँ पैदा होनी जा रही होती हो ना हो, तो डंडे से नहीं, ये उनमें कुछ जो हम अच्छी चीज़ें उन्हें पैदा करना चाहते हैं वो डंडे की मदद से ना करे, तो वो कड़ा होना चाहिए। कुछ इसी टेक्निक की इख्तियार करनी चाहिए। जब वालिदैन करेंगे तो स्कूल भी लाज़िमन अपना रवैया चेंज करेंगे, कुछ जो एडवांस टेक्निक से उनके ज़रिए बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जब वो इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की जो पढ़ने की सलाहियत है या जो आपकी तवक्कुआत है उससे के ऊपर है, तो शायद वो आपकी तवक्कुआत से भी आगे बढ़ पाएगा। तो ये चीज़ जो कि स्कूलों में बच्चों के साथ हो रही है, बजाय तो हम सब इसको बुरा मानते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। कलेक्टिव एक्शन, बहुत ही कलेक्टिव एक्शन इसके ख़िलाफ़ नहीं है। खुदाबी तौर पे चंद एक लोग तो इसके ख़िलाफ़ प्रिंसिपल, स्कूल असातिज़ा वगैरह से थूथू में करके अपने बच्चे के लिए कुछ, अपने बच्चों को सेव कर लेते हैं। मेरे साथ खुद भी इसी तरह हुआ था कि मेरे भाई को स्कूल में तशद्दुद का उन्होंने तशद्दुद किया था इस पर। जब प्रिंसिपल की तरफ साहब के पास गया तो उन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन ही किया कि क्योंकि उसके पास इस तरह के कम केसेस आए हुए थे, तो लड़ने तक वो लड़ने पे उतर आया। अच्छा खासा मोटा बंदा था, भाई भी था उसके साथ, तो मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाना चाह रहे थे, क्योंकि तो इसके यूज टू हो गए थे। तो ये छोटे बच्चे जब आप बड़े पैसा उनका ये रिएक्शन था, तो छोटे के साथ तो बहुत ही बुरा उनका ये रवैया रहा होगा। तो काफ़ी बच्चों से सुना हुआ, काफ़ी टीचर्स उन पर तशद्दुद किया हुआ है, बुरा तशद्दुद करते हैं बच्चे। आप भी जब बड़े बच्चे देखा हुआ, जब याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, घबरा से जाते हैं। तो ये बच्चों पे इसका बहुत ही नेगेटिव असर है। अपील करता हूँ सबसे कि इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, इसको सीरियसली लेंगे और कलेक्टिव एक एफर्ट करेंगे कि स्कूलों में ये तशद्दुद बच्चों पे ये ख़त्म हो जाए। बहुत ही बुरा लगता है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, स्कूल में जो छोटे बच्चों को मारते हैं तो जब वो रोते हैं तो दिल बहुत दुखता है, बहुत ही दर्द भी, मुझे भी वो दर्द दिल में होता है। तो अपील है सबसे बार बार कि इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाए, अपने बच्चे का मुस्तक़बिल इन बराए नाम इदारों में, इन बराए नाम असातिज़ा से ज़ाया ना करवाए, जो ये तरीका इस तरीके के ज़रिए के बच्चे को
کہتے ہیں کہ ان کے مستقبل بن جائے گا، یہ اچھے تعلیمی ادارے میں جائیں گے. سب بچے اچھے تعلیمی ادارے میں نہیں جا پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں میں سے صرف چند درجن ہی اچھے تعلیمی ادارے میں داخل ہو پاتے ہیں، باقی سبھی عامی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. تو جب عامی تعلیمی اداروں میں انہیں اساتذہ کے ساتھ وہ پڑھیں گے، اس سوئے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے. 10th تک کی پیسی تک وہ آتے تو ان کی انگلش کی پروننسیشن، ریڈنگ اسکل نہیں ہوتی. سبجیکٹس پہ بنیادی جو ان کی فارمولیز وغیرہ تو ان کو یاد نہیں ہوتے، ان کو سمجھ ان کی نہیں ہوتی، ان کو استعمال نہیں کر پاتے. نہ ہی آگے وہ پھر لکھنے پڑھنے کا ان میں شوق موجود رہتا ہے. آپ وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، مارکیٹ کا تو ان کو زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن سبق سے، پڑھائی سے، ایجوکیشن سے وہ کافی دور چلے جاتے ہیں. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں، شاید کچھ نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی وہ ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ان میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ والدین کنٹرول سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک بہتر چیز کرنے کے لیے ہم جو قربانی دے رہے تھے، اس کا ایک الٹا اثر ہو جاتا ہے اس مار پیٹ سے. اس بات پہ آپ شاید سب متفق ہوئے ہوں گے میرے ساتھ. تو جب یہ اتنا نقصان دہ اس کا پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس مار پیٹ کی وجہ سے، تو ایک مار پیٹ ختم ہو سکتی ہے. اس کا الٹرنیٹ موجود ہے. صرف یہ کہ ہمیں ایک ول دکھانی ہے، اس کے خلاف سٹینڈ اپ ہونا ہے، اور یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. برائے مہربانی تمام والدین اس پہ ضرور سوچیں اور ریئیکٹ کریں. چاہے والدین نہیں ہو تو بھائی جن کے نئے، اس بات پہ ضرور ریئیکٹ کریں. اپنے بھائیوں سے معلوم کریں، بچوں سے معلوم کریں کہ کون سے اساتذہ ان پہ ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف آپ جائیں، بار بار جائیں. سب رشتہ دار وغیرہ کو فون کریں، اکٹھے گروپس کی صورت میں جائیں، گورنمنٹ کے پاس جائیں. اس چیز کو آپ نے ضرور رکوانا ہے. جب نہیں رکوائیں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ ضائع ہوئے ہیں، والد میٹرو سے بچے نکل گئے ہیں، اب افسوس کرتے رہتے ہیں. تو جن کے نہیں نکلے تو اس چیز کو سیریس لیں، کیونکہ جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا تو ان کی مدد کوئی نہیں کرتا. تو آپ کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے. ان معصوم بچوں کی زندگی محفوظ بنانی چاہیے، ان کی مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے، ان کی زندگیوں سے، ان کی خوشیوں سے، ان کے نازک احساسات سے ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. ان کو ہمیں بچانا چاہیے. پرائیویٹ اسکول صرف اپنے ریپوٹیشن کے لیے، اپنے اسٹرینتھ کو، انرولمنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے، اور وہ ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں جن سے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی اداروں کی طرف آ جائیں، وہاں پہ داخل ہو. باقی وہ کسی میں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ بچوں کی جو اندرونی ایک ان کی وجہ سے جو ان کے ضائع ہوتے ہیں، تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. صرف آپ ہی والدین، بھائی جو اپنے بھائیوں سے، یا والدین جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ہی پتہ ہے کہ ان کی بچے کتنے نازک پیار سے انہوں نے ان کو پالا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ان کی ذہن میں کیا خواہشات ہیں. تو ضرور کرے ہو جائے اس کے خلاف. بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف کرے ہو جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی برا اثر ڈال رہا ہے. اور یہ صرف ایک گھر ان سے تباہ نہیں ہوتا، بلکہ معاشرہ سارا ہی، یہ بھی سارے بڑے ہو جاتے ہیں معاشرے میں. جو ان کی ٹینشن ہوتی ہے، تو یہ جب یہ لوگ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی ان کی وجہ سے ڈسٹرائی ہی رہے گا. تو اپیل کرتا ہوں بار بار اس چیز کی.